جو کام لے تو لے سکتا ہے، چاہے تو اس جسم کی دی ہوئی زبان سے حسین کا ذکر کر، چاہے تو اس جسم کی دی ہوئی زبان سے شیطان کا ذکر کر، تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں سیر کرے گا، تو اپنی بنائی ہوئی جہنم میں جلے گا۔ سب کچھ تو بناتا ہے، تو بننا ہے، میں تو صرف مٹیریل دیتا ہوں۔ تو بناتا ہے، میں تو صرف تجھے ڈیٹا دیتا ہوں، مٹیریل دیتا ہوں۔ اب تیرا اختیار ہے، تیرا ہنر ہے، تو کتنا خوبصورت بناتا ہے۔ اگر زندگی حسین کی طرح جیو گے تو تیرا انجام بھی حسین ہوگا، اور دنیا جسموں کو یاد نہیں کرتی، کرداروں کو یاد کرتی ہے۔ کہاں گیا یزید کا تخت، کہاں گیا یزید کا تاج؟ ارے قرآن قصوں کی کتاب نہیں، یہ قرآن بارہا فرعون کا ذکر کرتی ہے۔ یہ قرآن کبھی نمرود، کبھی قوم عاد، کبھی قوم سمود، تجھے بارہا بتاتی ہے کہاں گئی وہ ثقافتیں، کہاں گئیں وہ سویلائزیشنیں۔ جا اور ایجپٹ اور مصر کو، اہرام مصر کو دیکھ، جس کو دنیا جہان دیکھنے جاتی ہے۔ کہاں گئے اس کے بنانے والے، کہاں گئے مصر پہ اترانے والے؟ ارے یہی تیرے پاکستان کی حکومت ہے، کہاں گیا ضیاء الحق؟ کبھی تو مشرف بھی اتراتا تھا، آج کہاں ہے مشرف؟ نہ نام ہے نہ نشان ہے، بس اگر کوئی چیز باقی ہے تیرے رب کی محبت باقی ہے۔ جس نے زندگی کو فنا کیا اس کے لیے، وہ پھر اسے بقا دیتا ہے۔ کہا تو میری محبت میں زندگی گزار، میں تیری محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال۔ آج سے 1-1.5 سال پہلے کون شہید قاسم سلیمانی کو جانتا تھا کسی کو پتا یہ کون ہے؟ لیکن جیسے شہادت ملی، اٹلی سے، انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے بندے فون کرنے لگے، مولانا ہم جانتے نہیں ہیں، لیکن جب سے اس کی شہادت کا پیغام سنا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ جب کوئی بندہ اپنا کردار حسین جیسا بناتا ہے تو خدا اس کا غم بھی حسین کے غم جیسا بنا لیتا ہے۔ عجیب کردار، عجیب صفت شہید کی آپ نے دیکھا کہ جس نے پوری زندگی رب اور حسین کی محبت میں گزار دی، خدا بھی اس کی محبت جو اس کو جانتا بھی نہیں اس کے دل میں ڈال دی۔ اسی طرح حسین کی محبت دیکھیے، غم تو غم ہے، باپ بھی مر جاتا ہے بندہ روتا ہے، ماں بھی مرتی ہے بندہ روتا ہے، بھائی بھی مرتا ہے بندہ روتا ہے۔ 1 سال روئے گا، 2 سال روئے گا، 3 سال روئے گا، پھر یہی بیٹا 6-7 سال کے بعد ماں کی قبر پہ جاتا ہے، وہ رونا نہیں ہوتا جو پہلے دن تھا۔ لیکن غم حسین کا معجزہ دیکھا ہے کہ حسین کی مصیبت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے پچھلے سال تھی۔ یعنی کئی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں داڑیاں سفید ہو گئیں، حسین آج بھی وہی ہے جو بچپن میں تھا۔ داڑیاں بوڑھی ہو گئی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا حسین بچپن میں تھا آج بھی حسین ویسا ہے۔ ایک ایرانی شاعر یہ شعر کرتے ہوئے رو پڑا، بہت بڑا وہاں کا نوح خان ہے، اور امام حسین کو کہتا ہے مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تیرا نوکر بوڑھا ہو گیا۔ مولا جب میں خود کو آئینے میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تیرا نوکر تیرا ذکر کر کر کے بوڑھا ہو گیا، شکستہ ہو گیا، بال سفید ہو گئے، لیکن مولا آج تو وہی حسین ہے جو بچپنے میں تھا۔ حسین آج بھی نہیں بدلا، وہ ایسا ہی ہے جیسا بچپن میں تو نے سنا تھا۔ یہ کسی معجزے سے کم ہے کہ حسین کا ذکر نہ صرف شیعوں کو رلاتا ہے، بھائی ہندو بھی جب حسین کی مصیبت سنتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ اس ذکر میں معجزہ ہے، خدا نے حسین کے نام میں رقت رکھی ہے، بندہ سنتا ہے تو ضبط میں نہیں آتا، رو پڑتا ہے۔
جاؤ 40 پہ اور جا کر دیکھو کتنی قومیں وہاں پر ہیں، ہر قوم کا بندہ پہنچتا ہے، کیونکہ حسین کے ذکر میں کشش ہے۔ جس نے اپنی زندگی کو بنا لا الہ الا اللہ کے لیے گزار دیا ہو تو خدا بھی اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو عزیز، مقصد دین، مقصد خلقت یہ تھا، کل کی مجلس میں عرض کیا کہ تو اپنی فطرت کو بچائے۔ فطرت کو بچانے کے لیے خدا نے شریعت کو خلق کیا کہ اگر شریعت نہ ہوتی اے جوان تیری فطرت نہ بچتی، کیونکہ اس فطرت میں شہوت ہے، اس فطرت میں بھوک ہے۔ انسان جب بھوک لگتی ہے تو کھانا چاہتا ہے، جب شہوت آتی ہے تو تعلق بنانا چاہتا ہے۔ فطرت نہ تیری شہوت کو روکتی ہے، نہ تیرے غصے کو روکتی ہے، نہ تیری زبان کو روکتی ہے۔ فطرت بتاتی ہے کہ اس غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا؟ جب تو شریعت کا دروازہ کھولے گا۔ شریعت بتائے گی حلال کیا ہے، شریعت بتائے گی حرام کیا ہے، اور جب تو شریعت کا پابند ہوگا تو پھر تو اپنے اصولوں کا پابند ہوگا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے درس دیا کہ حسین کے پاس فطرت بھی تھی، اور فطرت ہے کہ انسان بیٹے سے محبت کرتا ہے، پر شریعت نے کہا حسین اس محبت کو رب پہ قربان کرنا ہے۔ شریعت نے کہا حسین اس محبت کو اپنے خالق پہ قربان کرنا ہے۔ امام نے کہا حسین سر تو کٹا سکتا ہے لیکن شریعت کے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ کہ میں نے مثالیں دی تھی نا آپ کو کہ مولا علی نے بھی جب ان کے پانی پر قبضہ کیا، لوگوں نے کہا علی معاویہ نے ہمارے پانی پر قبضہ کیا تھا، ابھی وہ پانی ہمارے قبضے میں آئے تو ہم اس کے لشکر کو پیاسا رکھیں گے، اس لشکر کو شکست دیں گے۔ لیکن امام نے فرمایا اگر میں بھی پانی بند کروں اور علی بھی اپنے اصول پر کمپرومائز کرے، پھر علی میں اور معاویہ میں فرق کیا رہا؟ کہ ہم کبھی بھی اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرتے۔ شریعت نام ہے انسانیت کا، شریعت نام ہے غیرت کا اور حیا کا۔ اے جوان، اگر غیرت بچانی ہے تو شریعت کا سہارا دینا پڑے گا۔ اگر تم نے شریعت کو چھوڑ دیا تمہارا حیا تباہ ہو جائے گا، تمہاری غیرت تباہ ہو جائے گی۔ اور یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ اہل بیت کا وطیر علی کی آنکھوں میں حیا ہے۔ زندگی میں علی نے کسی کو برہنہ نہیں دیکھا، ایک ننگا بدن نہیں دیکھا، کیونکہ شریعت اجازت نہیں دیتی انسان کسی کو برہنہ دیکھے، بغیر لباس کے دیکھے۔ ان آنکھوں کو قیامت میں جلا دیا جائے گا جو آنکھیں برہنہ چیزوں کو دیکھتی ہیں۔ دیکھیے کتنا علی اصولوں کا پابند ہے۔ علی گھوڑے پر سوار ہے، عمرو بن عاص آگے دوڑ رہا ہے۔ علی چاہتے تو سر قلم کرتے اور عمرو بن عاص مر جاتا، سمجھو معاویہ کی سیاست مر جاتی، لیکن یہ علی کو علی سے جانتا تھا کہ علی کی آنکھوں میں حیا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے تن سے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ علی نے کہا جنگ ہارتا ہوں تو ہار جاؤں لیکن آنکھوں کو بے حیائی میں جانے نہیں دوں گا۔ یہ تیرے مولا کے اصول ہیں، جس علی کا تو نام لیتا ہے یہ اس علی کے اصول ہیں، جس علی کا ماننے والا ہے یہ اس علی کے اصول